فورتھ کوشچن ہے علی بھائی کہ آپ فرقے کی یا یہ جو چھوٹی چھوٹی فرقیاں بنی ہیں ان کی کیا ڈیفینیشن آپ کے نزدیک ہے؟ کیونکہ آپ جو ڈیفینیشن بتائیں گے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ زیادہ تر لوگوں کا بھی یہ رائے ہے جو انہوں نے کوشچن بھیجے ہیں کہ اسی میں آپ بھی اور آپ کے پورے جو ایفیلیٹڈ لوگ ہیں جیسے ہم لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب آپ کی تعداد لاکھوں میں جا چکی ہے، کافی زیادہ. آپ نے خود بتایا صحیح کہتے ہیں الحمدللہ، وہ کہتے ہیں ظاہر ہے. ایسے فرقیاں ایسی میں تصدیق کرتا ہوں کہ علماء نے کوئی بات تو ٹھیک کی ہے. تو ایسے فرقے نہ بھی ہوئے تو فرقیاں تو ایسی ہیں نا کہ جن کی تعداد آپ کے فالوور سے کم ہے، اور پھر آپ کے فالوورز بھی جو ہیں وہ آپ بڑے سے بڑے عالم کا بڑے سے بڑے مجتہد کا بھی بتائیں تو وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب کے اس بارے میں کیا رہے ہیں؟ کہتے ہیں نا ماشاءاللہ. نہیں تو پھر یہ فرقہ ہی ہوا نا پھر تو. اچھا بھائی فرقے جب بھی بنتے ہیں نا فرقوں کی کتابیں ہوتی ہیں. فرقوں کی سب سے پہلی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ایک جنتی گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہنا ہے وہ میں اور میری جماعت ہے، اور باقی سب کے سب دوست کی ہیں. کیا آپ نے مجھ سے کبھی یہ دعویٰ سنا ہے؟ اس کے الٹ ضرور سنا ہے. تو میں نے میرے بھائی کوئی نیا فرقہ لانچ نہیں کیا. نیا فرقہ لانچ ہوتا کتابیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی، کتابیں نہیں ہوتی. کوئی آپ کو سلیبس کتاب کے دی جاتی کہ یہ ہمارے فرقے کی یہ ہے، کسی فرقے کا نام ہوتا. ہم نے اہل سنت پاک.com ویب سائٹ کا نام بھی صرف اس لیے رکھا کہ مولویوں کے شر سے بچا جائے، کیونکہ اگر ہم اس کا نام رکھتے کتاب و سنت.com تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو جناب کوئی نیا فرقہ کھڑا کر دیا. کتاب و سنت کو تو ہم سب مانتے ہیں. اہل سنت ظاہر ہے میں ایک مین سٹریم پہ جو سنی شیعہ اختلاف ہے اس میں ایک اپنے آپ کو اہل سنت کی فکر پہ اس حوالے سے مانتا ہوں، اس فکر کو میں ڈومینیٹ سمجھتا ہوں. تو میں نے اس لیے اہل سنت کی فکر کی جو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ اہل سنت کی حدیث لی جائیں گی اور اہل بدعت کی نہیں لی جائیں گی. تو اس فکر کے اعتبار سے ہم اہل سنت کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ادروائز کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا. کوئی ویب سائٹ کا نام بنانے سے کہتے ہیں جی اہل سنت پاک فرقے کا نام ہے. بھائی اہل سنت والجماعت بریلوی دیوبندی کہلواتے ہیں دونوں. اہل سنت نام ان کی 20 ویب سائٹس اپنی ہیں. کوئی جماعت اہل سنت کے نام سے، کوئی جماعت کوئی اہل سنت وال جماعت کے نام سے، کوئی اہل سنت وا جماعت کے نام سے. یہ بھی فرق ہے وال اور وا. یہ وال لکھتے ہیں دیوبندی اور واو لکھتے ہیں بریلوی. وہ کہتے ہیں انہوں نے وال پہ ہے، حالانکہ عربی میں وال ہے واو بھی چل جاتا ہے. تو یہ ان کی تو اپنی حالت یہ چھوڑ دیں. مجھے تو ان کا پورا کچا چٹا پتہ ہے، میں اور طرف چل پڑوں گا. کوئی ہم نے نیا فرقہ لانچ نہیں کیا. الحمدللہ ہم انہی مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں. دیکھیں ہم نے کوئی اپنی مسجد لادا نہیں کی ہوئی ہے، کوئی مدرسہ لادا نہیں کیا ہوا ہے. انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. ان لوگوں کے پیچھے پڑھتے ہیں جو ہمیں مرتد کہتے ہیں، ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. ان لوگوں کے پیچھے بھی مجبوراً پڑھ رہے ہوتے ہیں جو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوتے ہیں. ہمارے دل پہ تو چھریاں چلتی ہیں، ہم پھر بھی کہتے ہیں یار نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں گے. ان کی غلطی اپنی جگہ پہ. تو الحمدللہ ہم نے کوئی فرقہ نہیں نیا لانچ کیا. بالکل نہیں، غلط، بالکل جھوٹا الزام ہے. کوئی نیا فرقہ لانچ نہیں کیا. الحمدللہ سارے گروہوں کو مسلمان سمجھتے ہیں. اور امام مالک کا جو قول ہے کہ اس امت کے آخری انسان کی بھی جو اصلاح ہے اسی طریقے پہ ہوگی جس طرح پہلے انسان پہ. اگر سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اور اہل بیت بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے تو ہم اہل بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ہیں. اور اگر وہ عام مسلمان تھے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. بال یہ بیچارے بڑھ چکے ہیں، ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے جماعت المسلمین کی طرح. ہم ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، آپ کی بعض باتوں سے ایسے تاثر پڑتا ہے کہ آپ بڑے کٹر متشدد قسم کے اہل حدیث ہیں. بعض سے لگتا ہے جی آپ دیوبندی ٹائپ ہیں، بعض کہتے ہیں جی بالکل لگتا ہے کہ بریلوی بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ جائیں تو بڑے صوفی ٹائپ ہیں، اور بعض کہتے ہیں جی کہ آپ بڑے جناب وہ شیعہ ہیں، بلکہ بعض تو رافضی تک کہہ دیتے ہیں. تو یہ کچھ سمجھ نہیں آتی. یہ ہمیشہ سے ہوا ہے، ہمارے اماموں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تواتر سے اہل سنت ہے تمام اسماء و رجال کی کتابوں میں ان کے اشعار نقل کیے ہیں. دیوان الشافعی میں موجود ہے کہ امام شافعی کو صرف اس وجہ سے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے اور امام موسیٰ کاظم کے وہ شاگرد تھے. امام موسیٰ کاظم بیٹے ہیں امام جعفر کے، وہ بیٹے امام باقر کے، امام باقر امام زین العابدین کے، اور وہ سیدنا حسین کے اور وہ سیدنا علی کے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. تو ان کی شاگردگی اور اہل بیت سے محبت کی وجہ سے ان کو لوگوں نے رافضی کہا. 800 سے 1200 سال پہلے. امام شافعی 204 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اب 1438 ہجری چل رہا ہے. تو ہمارے بزرگوں کو بھی انہوں نے اسی طریقے، ساڑھے بھی بزرگ ہیں الحمدللہ. کہتے ہیں بزرگ ہی کوئی نہیں ہے پیچھے، کوئی بزرگ ہیں. امام شافعی ہمارے بزرگ ہیں الحمدللہ. امام بخاری ہمارے بزرگ ہیں. امام شافعی کو یہ شعر کہنا پڑا جو اسماء و رجال کی ساری کتابوں میں ہے، دیوان الشافعی میں موجود ہے. ان کان رفضا حب آل محمد، اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے، فلیشہد الثقلان انی رافضی، تو جن و انس اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں.
تو میں نے اس میں ایڈ کیا ہے کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب رافضی ہیں، اور اگر نبی علیہ السلام کی محبت اور عقیدت کا نام بریلوی ہونا ہے تو انجینئر صاحب بریلوی ہیں، اور اگر صحابہ کرام کی عقیدت کا نام دیوبندیت ہے تو دیوبندی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کتاب و سنت کو فائنل اتھارٹی ماننا اور کسی بزرگ کی پرواہ نہ کرنا اس کے مقابلے پہ اس کا نام اہل حدیث ہونا ہے تو ہم اہل حدیث ہیں۔ وہ کٹر تو سب کو ایک دوسرے کو کہتے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں ان فرقوں کے اندر خود ان کے مکتب فکر سے ذرا سے ہٹ کے کو بات کر دینا۔ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی صوفیت اور سنیت میں کسی کو شک ہے؟ کیا مرنے سے پہلے ان کو بریلوی علماء نے بھی وہابی نہیں کہا، دیوبندی نہیں کہا؟ تو یہ علماء کے پاس چند مہذب گالیاں ہیں لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے۔ کوئی توحید کی بات کرے اس کو وہابی ہو گیا، کوئی اہل بیت کی بات کرے اس کو کہہ دو شیعہ ہو گیا، کوئی صحابہ کی بات کرے اس کو کوئی دیوبندی ہو گیا، اور کوئی توحید کی بات کرے اس کو وہابی کہہ دو تاکہ اگلے وہ گنڈا سنگھ وہابی ہو گیا، محاورہ بھی کوئی بنیا بھی ہوا ہے ایک لطیفہ بھی پنجابی دے اندر، تو گنڈا سنگھ وہابی ہو گیا۔ یہ گالیاں، کوئی علمی بات نہیں، ان کی جذباتی باتیں۔ الحمدللہ میرا یہ اصول ہے جو کتاب و سنت سے میں نے سیکھا ہے کہ چونکہ منصف مزاج ہونے کی حیثیت سے جن باتوں میں سنی صحیح ہے میں سنیوں کو ٹھیک کہتا ہوں، جس میں شیعہ ٹھیک ہے شیعہ کو ٹھیک کہتا ہوں۔ آپ دیکھیں شیعہ نے جب میری ویڈیوز اپلوڈ کی ہوتی ہیں اپنے چینلز پہ تو لکھا ہوتا ہے سنی محقق انجینئر محمد علی مرزا۔ وہ شیعہ مان رہے ہیں مجھے سنی، لیکن سنی مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ رافضی ہے۔ بریلوی چڑھائیں گے تو وہ انہوں نے لکھا ہوگا کہ جی اہل حدیث محقق۔ اہل حدیثوں سے پوچھو گے کہ یہ تو ہے ہی نہیں اہل حدیث، یہ تو ہمارے علماء نے فارغ کر دیا۔ تو یہ سب ایک دوسرے کو اس طرح کی چلاکیاں کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں جو مسئلہ صحیح ہے نا، وہ اس مقدمے میں جس مسئلے میں مطلب حیات النبی کے مسئلے میں بریلوی اور دیوبند کے ساتھ ہوں، سائے وہ دنیاوی والا مسئلہ جو کرتے ہیں اس کو چھوڑ کے، اور اہل حدیث اس مسئلے میں پریکٹیکلی صرف شیخ زبیر صاحب نے وہ کتاب لکھی ہے، ادروائز اہل حدیث کا تو بالکل منہج بگاڑ کے رکھ دیا ہے، وفات النبی کی رٹ لگا کے وہ لوگوں کو کسی اور طرف لگا دیا۔ وفات النبی کو سب مانتے ہیں کہ دنیا سے وفات ہوئی ہے، قبر کی برزخی حیات ہے، اس کا آپ ذکر کریں۔ اس وجہ سے مجھے کہتے ہیں یہ تو بالکل بریلوی بن گیا۔ اسی طریقے سے جب میں یزید کو کنڈیم کرتا ہوں یا سیدنا علی کے مخالفین کو کنڈیم کرتا ہوں کہتے ہیں یہ شیعوں والی باتیں کر رہے ہیں، اور جب میں رفع الیدین کے اوپر کہتا ہوں میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ رفع الیدین پہ سنی اور شیعہ کتابوں کا اجماع ہے کہ رفع الیدین دونوں کی کتابوں میں موجود ہے، ٹھیک ہے، سوائے حنفیوں کے۔ میرا کلپ چڑھا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو بالکل کٹر اہل حدیث ہو گیا، ٹھیک ہے، یا میں مزارات اور قبر پرستی کے خلاف بولتا ہوں تو مجھے اہل حدیث کا تانا دیا جاتا ہے۔ آپ جو یہ فرقہ سمجھتا نا میں وہ ہوں، وہ ان فرقے کے علماء سے پوچھتے ہیں، اگر وہ تصدیق کر دیں، یعنی اگر کوئی بریلوی کہتا نا کہ میں اہل حدیث ہوں تو جا کے اہل حدیث علماء سے پوچھے، اس کی تسلی ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی یہ شیعہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں وہ دیوبندی ہوں تو جا کے دیوبندیوں سے پوچھ لے تو وہ اس کو کہے گا یہ تو شیعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دیوبندی یہ سمجھتا ہے کہ میں شیعہ ہوں، رافضی ہوں، تو جا کے رافضیوں سے پوچھ لیں گے انجینئر صاحب کیا ہیں، تو کہیں گے نہیں یہ تو ہمارے مخالف ہیں، یہ تو میرے شام کو رضی اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں، غلطیاں بھی بیان کرتے ہیں، اور رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہم تو اس کو منافق سمجھتے ہیں، تو وہ میرے خلاف ہو جائیں گے۔ اور مجھے بلکہ مجھے اس پہ یاد آیا، آپ ان کی بےایمانی کی انتہا دیکھیں، یہ اہل حدیث علماء کے گروپ میں واٹس ایپ میں یہ چیز ہوئی، میرے تک تو ساری باتیں پہنچ جاتی ہیں، ظاہر ہے ہر جگہ بھی مومن ایمان چھپانے والے موجود ہیں۔ میرا ایک کلپ جو ہے 40 منٹ کا تھا، مسئلہ نمبر 124 ABCD میں نے 4 ریکارڈ کرائے اپنے دفاع کے اوپر، انجینئر محمد علی مرزا پر علماء کے 10 اعتراضات کے علمی جوابات۔ اس میں میرا ایک کلپ تھا کہ شیعہ نے اعتراض کیا کہ یہ انجینئر صاحب حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں، ان کی غلطیاں بھی بیان کرتے ہیں، تو یہ کون سا عقیدہ ہے؟ اس کے جواب میں نے جملہ بولا کہ میرا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہی عقیدہ ہے جو اہل تشیع کے ہاں بھی پایا جاتا ہے۔ بس اتنا ٹکڑا کاٹا، کہتے ہیں اب اس کے بعد کسی کو شک ہے اس کا تو عقیدہ شیعوں والا ہے۔ آگے میں نے نہج البلاغہ کے حوالے دیے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے معاویہ کو صحابی کے طور پہ ٹریٹ کیا ہے، منافق کے طور پہ نہیں۔ دنیا پرستی کا شکار ہو گئے تھے، وہ حدیث میں موجود ہے، مولادہ سے ایک ٹاپک پھر چلا جائے گا تو، لیکن وہ بیچ میں سے ٹکڑا کاٹتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں اب بھی کسی کو شک ہے، تو یار وہ صرف میں نے وہ 55 سیکنڈ کی بات کی ہوئی ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ آپ کو تو تجسس ہونا چاہیے کہ میں نے کیا بیان کیا ہے، کہ کیا عقیدہ ہے، اہل تشیع کے ہاں بھی پایا جاتا ہے، کہتے ہیں دیکھ لو جی اس کا بھائی میرا جو پورا مقدمہ ہے پھر بار بار آ جائے گا، انہیں پر ٹرنا نہیں تسی، ٹھیک ہے، میری مجبوری ہے۔ اے مفرد میں آ جائے لیکن سامنے نہیں سی رکھا، میں منہ دکھانا ہی نہ پہ جائے، میں پھر دکھانا ہے، اے فرحان صاحب دکھاؤ جی انہوں،
میرے بھائیوں میں نے 200 احادیث کربلا کے ٹاپک کے پس منظر پہ جمع کر دی ہیں. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. یہ 72 کے ٹائٹل سے 200 احادیث بخاری اور مسلم اور باقی کتابوں سے, آدھی زیادہ بخاری مسلم سے. میں نے اہل سنت کا مقدمہ پیش کیا شہادت عثمان کے حوالے سے, جنگ جمل صفین نہروان کے حوالے سے, اور یہ الحمدللہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے. عربی میں سب سے پہلے لکھا ہے, اس کے بعد اردو ترجمہ, ہندی اور انگلش چاروں زبانوں میں. ریسرچ پیپر نمبر 5B ahlsunnatpower.com ہماری ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں. ہارڈ کاپیز ہم ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کرتے ہیں. اس میں نے اپنا پورا مقدمہ لکھ دیا ہے. اب چونکہ ان باتوں کا جواب نہیں ہوتا ان کے پاس, تو وہ اپنی طرف سے باتیں بناتے رہتے ہیں. اب اس کا تو کوئی حل نہیں ہے, الزام کا کوئی حل نہیں. وہ پنجابی جی محاورہ ہے, آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے؟ بھائی آٹا گوندنے کے لیے ہلنا تو پڑے گا. جب آپ نے سنیت کا مقدمہ پیش کرنا ہے, پھر جو شیعہ کی صحیح بات ہے وہ تو آپ کو ماننی پڑے گی. جب آپ نے حیات النبی کا مسئلہ بیان کرنا ہے, تو بریلویوں کی جتنی بات حیات النبی میں صحیح ہو تو ماننی پڑے گی, جو غلط ہے وہ غلط. اس طریقے سے جب رفع الالیدین پہ اگر میں زور دیتا ہوں, ساتھ ہی ساتھ میں علماء عرب کی نماز کو بھی غلط کہتا ہوں. رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے بارے میں میرے کلپ ریکارڈڈ موجود ہے کہ میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. ارسال الیدین رکوع کے بعد, اس کے اوپر اجماع امت ہے. اور البانی صاحب نے تو باقاعدہ اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے عرب علماء کی. انہوں نے بھی جرت کی ہے, ان کو کوئی گالیاں نہیں کہتا, میں نے کہتا ہے. تو میں الحمدللہ اگر ایک بات پہ زور دیتا ہوں تو دلائل کے اوپر, اسی مکتبہ فکر کی, اسی سے متعلق دوسری بات کو میں نہیں صحیح مانتا. لیکن میں یہ مجھے بتائیں, میں نے کوئی ایسا نظریہ لانچ کیا ہو جو کتاب و سنت میں موجود نہ ہو, یا کسی کا کسی وقت میں نہ رہا ہو, یا آج لوگوں کا موجود نہیں ہے ایسا کیتا, کہیں نہ کسی فارم میں موجود ہے. اچھا علی بھائی, اس میں تھوڑا اجازت ہے, میں تھوڑا اپنے بھی ایکسپیرینس شیئر کر دوں آپ سے, کہ اس بات کو میں آپ کی جو ہے نا 100% اتھینٹیکیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ دیگر مقاطع فکر والوں سے پوچھنا ہے یا کسی اور مسئلے سے پوچھنا ہے وہ کیا کہتے ہیں. پتہ ہے میں نے پرسنلی بھی آپ کی بات دیکھی ہے کہ جو بریلوی ٹائپ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ دیوبندی وابی ہے, جو اپنا وہ ہے نا دیوبندی اہل حدیث ٹائپ وہ کہتے ہیں جی یار یہ جو ہے نا یہ شیعہ ہے بلکہ رافضی ہے. اور اب ابھی میں آپ کو مزید ایڈ کر دوں اس میں کہ ایک سرٹیفائڈ جو رافضی صاحب ہیں نا, انہوں نے تو ہمیں نسبیوں کی کیٹیگری میں ڈال دیا ہے. اللہ یاری صاحب نے جی ہاں, ان کو شرم بھی نہیں آئی ہے. انہوں نے نسبی کہہ دیا. اور ایک اور بتا دوں آپ کو, ایک اور پارٹی وہ بھی چلی ہے جو کہہ رہی ہے جی کہ یہ آنے والے وقت میں نعوذ باللہ دعوے نبوت کریں ہی کریں. یہ تو بہت پہلے سے کر رہے ہیں. ہاں جی ہاں جی. یعنی کوئی بھی. اچھا اور ایک اور بتاؤں, یہ اس پہ مجھے ان کو بتائیں دعوے نبوت انہوں نے کیا جنہوں نے چشتی رسول اللہ اور اشرفی رسول اللہ کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں, جو اتھینٹیکیٹڈ ہے. ہمارا تو ہے نا کہ کریں گے. ٹھیک ہے, مجھے اس میں ایک بات یاد آ گئی, مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کیا گیا کہ دعوے نبوت کرے گا, اور مولانا مودودی کو کہا گیا کہ ان کا آپ جواب لکھیں. انہوں نے کہا الحمدللہ میں دعویٰ نبوت نہ کر کے دنیا سے جا کے پریکٹیکلی ان کا جواب دوں گا, اور انہوں نے پریکٹیکلی جواب دیا الحمدللہ بغیر دعویٰ نبوت کے گئے ہیں. بلکہ ایک جگہ پر تو ایک صاحب سے کسی جگہ ڈسکشن ہو رہی تھی, کچھ آپ کی ویڈیو وغیرہ شیئر کی, انہوں نے کہا تم جماعت المسلمین والے لوگ ہو. یعنی آپ پہ کوئی نہیں, جماعت المسلمین والے تو سارے ہی ہیں. کیا مسلمان کی جماعت نہیں, وہ سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. تو میں اعلیٰ جماعت المسلمین والے مجھے مسلم نہیں سمجھتے, وہ کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں, مسلم نہیں ہیں. میں ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہوں. لیکن اگلوں نے آپ کو ان کے کھاتے فٹ کیا. ٹھیک ہے, وہ ان کا حق ہے, کریں جس کے مرضی کریں. مطلب ان کو زبردستی تو کسی کو نہیں روکا جا سکتا.